کہ کوئی مطلب غامدی صاحب نبی ہیں یا کوئی بعد میں کوئی نبی آئے گا؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ علیہ السلام کے ظہور کا جو ہے نا وہ منع ہے، ورنہ اہل سنت چاہے وہ دیوبند کے ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، ان سب کے ہاں متواتر وہ ان کے یہاں بھی ہے، کیونکہ اگر یہ بھی اہل سنت کی کتب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے حساب سے تو پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن غامدی صاحب نے چونکہ ایک نیا فرقہ بنایا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے حساب سے وہ یقیناً وہ منع کریں گے وہ۔ لیکن جو یہ بات حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کا ہونا ضروری ہے، قرآن پاک میں انبیاء تک ذکر نہیں ہے 1,24,000 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، اور چند انبیاء ہیں جن کے نام اور ان کے واقعات جو ہے ہمارے سامنے ظاہر ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا طریقہ، کس وقت پڑھنی ہے، کس وقت ادا کرنی ہے، کیا نماز میں چیز کرنی ہے، نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں کوئی چیز ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کتنے بجے پڑھنی ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ قرآن پاک جو ہے وہ بولتا قرآن نہیں ہے، وہ خاموش کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا رسول خدا کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اور رسول خدا نے جو ہے وہ اس کی تشریح بھی فرمائی، اور انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں بتایا، اور یہ احادیث متواتر ثابت ہیں۔ اگر یہ صاحب کو اگر اس چیز پہ اصرار ہے تو میں آپ لوگوں کو ان احادیث کا جو کہ اہل سنت کے یہاں وارد ہوئی، اہل تشریح کو چھوڑ دیں آپ، اہل سنت کے یہاں جو وارد ہوئی ہیں متواتر، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے بولیں، مجھے کوئی آپ میسج کرتے ہیں کس جگہ پہ پہنچانی ہے، میں آپ کو ای میل، واٹس ایپ جو بھی آپ کہیں گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن خدا آپ اس طریقے سے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ مت کریں۔ 1400 سال سے امت مسلمہ کا مکمل عقیدہ ہے، یہ نئے نئے فرقے جو 150-200 سال سے جو ایجاد ہوئے ہیں، جیسے کہ احمدیت یا دوسرے، اور یہ غامدی اور یہ پرویزی وغیرہ، یہ اسلام کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جی آپ کا سوال چلا گیا، بہت شکریہ علی رضا صاحب آپ کے سوال کا۔ آپ اس ایونٹ میں آ جائیں، آپ کو بالکل وہاں ان سے مل بھی لیں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام ہے حسن الیاس صاحب، اور آپ جو ہیں حسن صاحب جو ہیں وہ داماد ہیں حمدی صاحب کے، اور ان کا لمبا چوڑا تجربہ ہے۔ یہ جو ہے انہوں نے جو ہے تھیولوجین اور ریسرچر ہیں، ایکسپرٹ ہیں اینشنٹ عربک لینگویج کے، اور لٹریچر پڑھا ہوا ہے انہوں نے، اور اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تجربہ رکھتے ہیں۔ حسن صاحب ان کا نام ہے، اور آپ سے درخواست یہی ہے کہ سوال کو مختصر رکھیے گا، اور آپ کی کالز بھی بالکل لیں گے۔ حسن صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے تو ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، یہ بہت قابل احترام صاحب تھے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جی، اور ان کی رائے سے مجھے اختلاف ہے، شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں۔ مختصراً چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں، اور پہلی چیز اس میں سے یہ ہے کہ یہ جو پورا جس کو آپ کہتے ہیں نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک خاموش کتاب ہے، اور قرآن مجید کے اندر تو نماز کی تفصیل بھی نہیں ہے، اور قرآن مجید کے اندر تو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ان کی بھی تفصیل نہیں ہے، تو یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں، یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ان چیزوں سے خالی ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اس لیے کہ قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، دین کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس لیے کہ جن لوگوں کو وہ توجہ دلا کر نماز کی بات کر رہی ہے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، قرآن مجید خود یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی جو عبادت ہے یہ تمام انبیاء کو اسی طرح سے کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس طرح روزہ ہے، روزہ جو ہے وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے؟ وہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یا قرآن مجید کو یہ بات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صحابہ اکرام کا بیان پڑھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فجر بھی پڑھتے تھے، عشاء بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ چیزیں کس قوم کو کہی جا رہی ہیں قرآن مجید میں؟ کیا اس قوم کے لیے اللہ کا تصور، اللہ کے رسولوں کا تصور؟ وہ خدا کے ماننے والے تھے اور مانتے ہوئے چیزوں سے انحراف کر بیٹھے تھے، تو یہ سب ان کے لیے جانی مانی ہوئی حقیقتیں۔ ورنہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے صلاۃ کی، اور لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، تو دنیا سب سے پہلے یہ سوال کرے گی کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جو ایک ایسی اصطلاح استعمال کرے جس سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کے ساتھ جب آپ کوئی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی اور ان کی کوئی مشترک اساس ہے، مشترک حافظہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں صوم، جب آپ کہتے ہیں روزہ، جب آپ کہتے ہیں زکوٰۃ، یہ سب چیزیں وہ قوم جانتی ہے، اس وجہ سے قرآن مجید نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء، یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ 1,24,000 انبیاء؟ یعنی یہ بات بھی ایک روایت سے معلوم ہوئی، اور فن حدیث کے جو ماہرین ہیں وہ اس روایت کو بھی محل نظر قرار دیتے ہیں، اور یہ سندن صحیح روایت نہیں ہے۔ تاہم یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے پیغمبر آئے ہیں اور سب کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے اسلام دین کا۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک قوم کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار، جو آپ اس قوم کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، جو اس قوم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی رداد ہے۔ تو اس میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جن پیغمبروں سے وہ قوم واقف ہے، جن کی تہذیبوں سے وہ قوم واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں تمام پیغمبروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب اصل سوال کی طرف میں ان کے آ جاتا ہوں، اور میں بہت
طالب علمانہ انداز میں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے جس وقت آپ چیزوں کو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دوسرے کا خالی ذہن ہو کر کبھی استدلال کا جائزہ نہیں لیتے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں فرقہ ہے اور 200 سال میں یہ پیدا ہو گئے, آپ اس بات کا اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ جائزہ لیں. وہ بات اگر کمزور ہے تو آپ سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے کہ جو ہمیں صحیح بات سمجھاتے. اگر ہم دین کے طالب علم ہیں, یعنی ہمارا تعلق کسی مسلک سے نہیں, کسی فرقے سے نہیں, کسی کلٹ سے نہیں, کسی تعصب سے نہیں, ہم سچائی کے طالب علم ہیں, تو جن چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے, مثال کے طور پر انہوں نے ایک بات کی متواتر احادیث. یہ متواتر کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایک لفظ ہے متواتر جو ہم عام طور پہ بول دیتے ہیں. حدیث ہمیشہ خبر واحد ہوتی ہے. اس کو جب خبر واحد کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات کی, ایک صاحب نے وہ بات سنی, اس بات کو انہوں نے آگے بیان کر دیا. جب انہوں نے بیان کر دیا تو لوگوں نے اس کو لکھ لیا. جب لوگوں نے اس کو لکھ لیا تو لکھنے کے بعد اس کو 50,000 لوگوں نے پڑھ لیا, 1,00,000 لوگوں تک وہ پہنچ گئی, اس کا شیوع ہو گیا. تو اس سے وہ بات متواتر نہیں بن جاتی, وہ ایک ہی بات ہے, وہ خبر واحد ہی رہتی ہے. خبر واحد انیشیٹ کیسے ہو رہی ہے؟ کہ انیشیٹ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو جمع کیا تھا, پوری قوم کو ایک بات بیان کی تھی, اور دین کے حقائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انفرادی طور پر لوگوں کو نہیں بتاتے. اور اگر وہ بتاتے تھے تو پھر ان کو لوگوں کو پابند کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو میں تمہیں دین کی ایک حقیقت بیان کر کے جا رہا ہوں, اس حقیقت کو تم نے دنیا تک پہنچانا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی صحبت میں وقت گزارا, کیا ان کو پابند کیا کہ آپ میری باتوں کو ایسے آگے پھیلائیں؟ اگر پابند کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے جلیل القدر صحابہ ہیں, سیدنا ابوبکر ہیں, سب سے کم روایتیں نقل کر رہے ہیں, یعنی چند روایتیں ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں, اور بعض صحابہ تو بالکل بھی نہیں کر رہے. تو اس کا کیا مطلب کہ انہوں نے دین کا وہ کانٹینٹ جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا آگے بیان نہیں کیا؟ تو میرے عزیز میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ کو, آپ بہت محترم ہیں, اور میں دین کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جس وقت کوئی صاحب علم یہ کہتا ہے کہ فلاں روایت قرآن مجید کی روشنی میں محل تدبر یا محل نظر ہے, تو اب غور اس پر کرنا چاہیے کہ یہ روایت کیسے پیدا ہوئی, کہاں سے سامنے آئی, نہ کہ اللہ کی کتاب کی تخفیف کر کے یہ کہہ دیا جائے وہ تو ایک خاموش کتاب ہے اور اس کتاب کی جو ترجمانی لوگ کر لیں گے یا اجتماعی نظم کر لے گا. انہوں نے کہا اجماع ہے چیزوں کے اوپر, یعنی لوگوں کا کنسنسس ہے اہل سنت کا. سوال یہ وہ کنسنسس کیا کسی دلیل کے اوپر ہے؟ اگر دلیل کے اوپر ہے تو اس دلیل پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب دیجیے. یہ کنسنسس جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سیدنا مسیح کی الوہیت پر کنسنسس تھا. کیا اس بات کو بنیاد بنا کر کے ہم اہل کتاب سے گفتگو نہیں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کنسنسس ہے اس بات پر. تو کنسنسس کوئی چیز نہیں ہوتی, کنسنسس استدلال پہ ہوتا ہے. استدلال مضبوط ہے تو اس کا جواب دیں. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. سامعین آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ محمد الیاس صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو 4166201778 پر آپ کال کر لیے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں ضرور شامل ہوئیے گا. اس کی ٹکٹیں زیادہ تر تو نکل چکی ہیں, صرف 50 کو ٹکٹیں باقی ہیں. آپ آئیے, خامدی صاحب کے جو بھی سوالات وہاں پر ہوں گے تو آپ ان کا جواب بھی سن سکتے ہیں, ان سے سوال کر سکتے ہیں. فار ٹکٹ کے لیے آپ رابطہ کر لیجیے 438-923-7829 438-923-7829 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں, اور بس آپ سے درخواست یہی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی کچھ کمی ہے تو مختصر رکھیے گا اور اپنا نام ضرور بتائیے. کہ جی السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں اس وقت. ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا نام ڈاکٹر محمود خان ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا, ذرا آپ کا ٹائم لوں گا. obviously it's more important for you. یہ جو صاحب ہیں یہ اپنے اس وقت جو ریڈیو کا ٹائم ہے اس کو اپنے فرقے کی مشہوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ قرآن جو ہے نا قوم کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہے. جی. یہ فرقہ پھیلنے والے لوگ ہیں. ان کو پاکستان کے اندر غامدی صاحب کا جو نام ہے وہ اتنی عزت سے نہیں لیا جاتا, اس لیے کہ انہوں نے اپنا نیا ایک فرقہ بنا لیا اور یہ جان بوجھ کے لوگوں میں ان کے دماغوں کے اندر غلط قسم کی نا ایک کوشچن کریٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک آپ کی ٹھیک ہے آپ کمرشل انسینٹیز ہوں گے ان کے ساتھ, لیکن آپ اپنے ریڈیو کے تھرو جو غلط میسج جو ہے نا وہ اسلام کے متعلق پھیلا رہے ہیں. اور یہی میں بس کہنے والا تھا کہ آئی تھنک یو ہیو ٹو اسٹاپ دس گائے, ہی از اسپریڈنگ اے رانگ میسج ٹو دی پیپل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی بات جو ہے ڈاکٹر محمد خان صاحب آپ کی بات ایئر ہو چکی ہے. جی کیا کہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے, آپ بات کو روکنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے, آپ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے. آپ چینل کو تبدیل کر لیں تو میری بات آپ تک پہنچنے سے رک جائے گی. جی. لیکن انسانوں کی بات کو آپ دنیا تک پہنچانے سے کبھی زبردستی, غصہ کر کے, جبر کے زور پہ, یا کسی پر کوئی الزام لگا کر, کوئی تہمت لگا کر, کسی کو یہ کہہ کر کہ آپ کے کمرشل انٹرسٹ ہے, یا کسی کو یہ کہہ کر کہ آپ تفرقہ کر رہے ہیں, انسانوں کی بات کو کبھی نہیں روکا جا سکتا میرے عزیزم. یہ اس دور میں نہیں روکا جا سکا جس دور میں حق بات کہنے والوں کی بات تو رہتی تھی, سر نہیں رہتا تھا. لہٰذا دیکھیے دنیا کے اندر 2 ہی طریقے ہیں بات کو روکنے کے, اور میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں, میں آپ کے خیالات کی قدر کرتا ہوں. ہماری بات کو روکنے کا سب سے اچھا طریقہ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو استدلال ہم پیش کرتے ہیں, جو آرگومنٹ ہم پیش کرتے ہیں, اس آرگومنٹ کو کاؤنٹر کیجیے. ہمارے ہاں ہمارے
دین کے اندر جو طریقہ سکھایا گیا، اور ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات ہم تک پہنچا دی ہے. آپ نے میری ایک بات نقل کی ابھی، اور اسی سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا بات کی تھی اور آپ نے اس کو کیا نقل کر کے دنیا کو کہا یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید، ایک سوال پوچھا گیا یہاں پہ کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں ہے، تو میں نے یہ بتایا کہ اس لیے سارے انبیاء کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطبین ہیں وہ جن رسولوں سے، جن پیغمبروں سے واقف ہیں، جن کی تاریخ سے واقف ہیں، ان کی تاریخ کی توجہ دلا کر ان میں انذار کا کام کیا جا رہا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے ایک واقعے کے بارے میں جس کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، توجہ دلا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا اور تم لوگ باز آ جاؤ ورنہ اللہ تمہارے ساتھ بھی یہ کر دے گا. اگر میں کسی واقعے سے واقف نہیں ہوں اور آپ میرے سامنے اس کو بطور عبرت بیان کر رہے ہیں تو میرا اس سے کیا مقصد ہوگا؟ تو یہ میں نے بات کی تھی. نہ میں نے یہ کہا کہ قرآن مجید ایک قوم کے لیے نازل ہوا تھا، قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، نذیر للعالمین ہے. لیکن جب یہ کوئی سوال پوچھتا ہے آپ سے کہ قرآن مجید کو جب آپ کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پہ یہ سوال آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے، انذرتہم، انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تم انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے ڈراؤ نہ ڈراؤ ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا ہم قرآن کی دعوت نہ دیں؟ نہیں، قرآن مجید کے اس مقام کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کے کون مخاطبین ہیں. اس میں میرے لیے بھی ایک پیغام ہے. آپ قرآن مجید کو آخر سے کھولیں، کہتا ہے لإیلاف قریش، یہ قریش کو آج کے لوگ ہیں، یہ قریش کو مسیساگا کا قبیلہ ہے، یہ قریش کو دنیا کا ملک ہے. یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے لوگ ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تبت یدا ابی لہب، جب لہب کہا جا رہا ہے یہ آج کا کوئی آدمی ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ کون آدمی ہے؟ تو قرآن مجید کو جس وقت آپ پڑھتے ہیں، قرآن کا ہر طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مخاطبین سے کی گئی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے ثبت کر دیا ہے. آپ کی سرگزشت انذار ہے، آپ نے جو یاد دہانی کروائی، آپ نے انذار کروایا، انذار عام کروایا، اتمام حجت کی، ہجرت و برات ہوئی، جزا و سزا ہوئی، اس سب کی روداد ہے یہ اللہ کی کتاب، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. یعنی جب میں اس کتاب کو مان لیتا ہوں تو ماننے کے بعد جو تقاضے ان سے پیدا ہوتے تھے وہی تقاضے مجھ سے پیدا ہو جاتے ہیں. میں شریعت پہ عمل کرنے کا پابند ہوں، میں نے بھی نماز پڑھنی جیسے قریش نے پڑھنی تھی، میں نے بھی روزے رکھنے جیسے قریش نے رکھنے تھے، میں نے بھی حج کرنا جیسے قریش نے کرنا تھا. تو میری بات جو ہے اس میں یہ کہیں بیان نہیں ہوا کہ یہ ایک قوم کے لیے ہے. اسی سے آپ اندازہ کر لیں ہوتا کیا ہے. جس وقت انسان تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس وقت انسان جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ دوسرے کی بات کو جیسے کہ اس نے بیان کیا. میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ بہت محترم ہے میرے لیے. دنیا میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سب سے بڑی سچائی اخلاقیات ہے. اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے، دین جس کو میں اور آپ مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاقیات کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. اس اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے وہ بات منسوب نہ کریں جو اس نے نہیں کہی ہو. یہ اس پر الزام ہوتا ہے، یہ اس پر بہتان ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے. تو میرا دین جس کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، وہ سب سے پہلے یہ دعوت دیتا ہے کہ جس نے جو بات کہی ہو وہ بات اس پر منسوب کریں. اور دوسری بات یہ ہے، آپ میری آواز کو یا غامدی صاحب کی آواز کو پاکستان سے ختم کر دیا گیا. یعنی غامدی صاحب کے لوگ جس کو آپ کہتے ہیں قتل کے در پہ ہو گئے، ان کو ہجرت کرنی پڑی. کیا ڈاکٹر صاحب اس سے ان کی آواز بند ہو گئی؟ وہ ملیشیا چلے گئے، ملیشیا چھوڑ کے وہ امریکہ آ گئے. آج امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، اسکاٹ لینڈ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، میرے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بہت محبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انسانوں کی آواز کو جتنا روکنے کی کوشش کریں گے، آپ سے ہمدردی میں کہتا ہوں آواز اتنی بڑھے گی. آپ اگر ہمیں چھوڑ دیں تو شاید ہماری غلطی ہم پہ خود سے واضح ہو جائے. آپ دبائیں گے تو ہماری آواز آپ کے بیڈ روم سے آپ کے کانوں تک پہنچ جائے گی. جی بالکل، چلیں نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ اس وقت محمد حسن الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو 4166201778 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی اپنی نیکسٹ کال کی طرف چلیں گے. جی السلام علیکم. جی آپ کا نام؟ آپ کا نام؟ ہلو. ہاں جی آپ ایئر پر ہیں. آپ کا نام؟ اقبال میرا نام ہے. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو میں نے جیسے باتیں سنی اس میں ایک خاص جتنا بھی جو ان کا مطلب کہنا ہے اور جو عیسیٰ کے متعلق اور جو امام مہدی کے متعلق وہ بالکل ملتا جلتا ہے قادیانیوں سے. ٹھیک ہے، اس میں شاید فرق اتنا ہے کہ انہوں نے نبی آنے کو مطلب نہیں کہا ہے کہ کوئی مطلب غامدی صاحب نبی ہیں یا کوئی بعد میں کوئی نبی آئے گا. تو یہ اس چیز کو ذرا ایکسپلین کریں گے کہ کیا مطلب کوئی نبی آنے کے چانسز ہیں جیسا کہ مطلب قادیانی کہتے ہیں کہ آیا ہے، اور ان کے اور قادیانیوں میں کتنا فرق ہے. دوسری بات ایک اور حدیث مطلب ایک میں وہ صرف تھوڑی سی وہ چاہوں گا کیونکہ یہ عربی کے فصحا عربی کے جو ہیں یہ ماہر ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. جی. جو عربی ہے اس کے اندر جو ہے خاتم کا کیا مطلب ہے، ختم کا کیا مطلب ہے. مثال کے طور پہ ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے نا، کہ جو اب یہ جو ختم ہے وہ کیا ہے اور وہ جو ختم جس میں خاتم الانبیاء کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، جس کو بڑا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. میں چونکہ یہ فصحا عربی جانتے ہیں، فصحا کی عربی جانتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. جی جی بہت شکریہ جناب، آپ کی بات مجھ تک پہنچی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا مسیح کے آنے کے حوالے سے جو روایات ہمارے یہاں موجود ہیں، ان روایات کو قرآن مجید کے اوپر
تدبر کرنے والے بعض اصحاب علم نے محل نظر قرار دیا ہے. انہوں نے محل نظر جن بنیادوں پر قرار دیا ہے اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کو ابتدا میں بتائی. اس کو مزید تفصیل سے آپ پڑھنا چاہیں تو استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان میں علامات قیامت کے باب میں انہوں نے وہ سارے سوالات وہاں پر اٹھا دیے. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ احمدی نقطہ نظر کے جو لوگ ہیں ان سے مماثلت رکھتی ہے. میرے نقطہ نظر کے مطابق آپ کا یہ جو نتیجہ ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ احمدی نقطہ نظر کے جو لوگ ہیں ان کا جو موقف ہے اس کو بھی دیانتداری سے بیان کرنا چاہیے. یعنی اہل سنت کے جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے. جو احمدی نقطہ نظر ہے ان کا یہ موقف ہے کہ سیدنا مسیح نے جسدی صورت میں نہیں آنا بلکہ ان کا ایک تمثیلی ظہور ہونا تھا جو جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی صورت میں ہو چکا ہے. تو یہ دو موقف اور دو نقطہ نظر ہیں. ان میں تیسرا نقطہ نظر جس کو آپ ہمارا نقطہ نظر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان روایات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ سند کے معیار پہ پوری اترتی ہیں، صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہیں، کتابوں میں حدیث کی نقل ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید کے بعض مقامات یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ یا واقعہ نہیں ہونا. تو اب ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ تو نہ احمدیوں سے متفق ہے نہ اہل سنت سے متفق ہے. قادیانوں کا بھی کہا جی قادیانی ہیں، انہی کا ذکر کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو قادیانی کہلانا پسند نہیں کرتے، ان کو احمدی کہنا چاہیے. اس لیے کہ جو وہ اپنے آپ کو کہلانا پسند کرتے ہیں ہمیں ان کا نام اسی احترام اور اسی ادب کے ساتھ لینا چاہیے. جس طریقے سے آپ اگر پاکستان میں مسیحیوں سے بات کریں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلانا پسند نہیں کرتے. تو میرا جتنا علم ہے قادیانی حضرات جو لوگ عام طور پہ ان کو قادیانی کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو احمدی کہلانا پسند کرتے ہیں. اسی لیے میں وہی نام ان کا لیتا ہوں جو ان کو پسند ہے، اور یہی کام کرنا چاہیے. جس شخص کو جو چیز تکلیف کا باعث پہنچتی ہے کبھی بھی ان الفاظ کے ساتھ اس کو نہیں پکارنا چاہیے. دین کی تعلیم بھی ہمارے لیے یہی ہے. قرآن مجید نے کسی پیغمبر نے آنا ہے یا نہیں آنا اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. یہ خاتم ہے، خاتم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیل آف دی پروفٹ جس وقت کہا تو اب اس کے بعد معاملہ اللہ نے ختم کر دیا ہے. اور اب کسی نے اگر یہ کہنا ہے کہ کسی نے آنا ہے تو اس کی اثباتی دلیل قرآن مجید کو دینی چاہیے. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایونٹ کتنا غیر معمولی ایونٹ ہے. یعنی کسی پیغمبر کو اللہ نے اگر دوبارہ بھیجنا ہے کتنا غیر معمولی ایونٹ ہے. یہ غیر معمولی ایونٹ جو ہے یہ کسی الفاظ کو مجازی مفہوم میں لے کر یا کسی لفظ کا ایک غیر معروف معنی دریافت کر کے اس کے ذریعے برآمد کیا جائے گا. یہ تو اللہ کو بالکل واضح الفاظ میں قرآن مجید میں بیان کرنا چاہیے تھا. تو میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک طالب علم کی رائے ہے. آپ کو اس سے اگر اتفاق نہیں ہے، آپ اس عدم اتفاق کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امت کے اندر جو رائج نقطہ نظر ہے اس کو اپنائے رکھیں. سیدنا مسیح اگر دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی. ہم ان سے ملیں گے، ہم ان کا اکرام کریں گے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم نے قرآن مجید کی ان مقامات کی بنیاد پر آپ سے متعلق جو پیشن گوئی تھی اس کو محل نظر سمجھا تھا. تو خدارا آپ ہمیں قرآن مجید کی ان مقامات کو سمجھا دیجیے. اس لیے کہ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں حکم ہوں، میں اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہوں، میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں. کسی بھی چیز کو میں مہیمن ہوں، مجھ پر پرکھنا ہے. تو دین سے متعلق جو بھی بات ہوگی وہ اجماع امت میں نقل ہو، وہ احمدی کہیں، وہ اہل سنت کہیں، وہ اہل تشیع کہیں، وہ اہل حدیث کہیں، وہ غامدی صاحب کہیں، کوئی بھی کہے، اس کو قرآن مجید سے جسٹیفائی اور کوالیفائی ہونا چاہیے. جی بالکل، بہت شکریہ. ہم آپ کے سوالات اس وقت لے رہے ہیں تو چلیں اپنے نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. اور بس آپ سے ریکویسٹ یہی کرتے ہیں کہ اپنا نام اور مختصر سوال رکھیے گا. جی السلام علیکم. جی ہیلو، نیکسٹ لائن کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو حدیث قدسی ہیں ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. وہ تو اللہ کا پیغام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم بخاری ہے اس کے بارے میں مسلم بخاری کا ایک کرائٹیریا تھا کہ 4 صحابہ سے کم کی وہ شہادت کو قبول نہیں کرتے تھے. ان کی باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کو کہہ رہے ہیں روایت ہے اور مستند نہیں ہے. ان کا مسلم بخاری کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اوکے یہ بس ٹھیک ہے جی. تھینک یو فار یور کال. جی حسن صاحب. دیکھیے یہ جو عام طور پہ سوالات ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کسی بھی صاحب علم کا کسی بھی دین اور فہم دین کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے اس کا استقصا نہیں کیا جا سکتا. میں دعوت دوں گا ان لوگوں کو جو حدیث کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں وہ استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان میں مبادی تدبر حدیث کا جو باب ہے اس کو ضرور پڑھیں. میں مختصراً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا حدیث قدسی. یہ کیا چیز ہوتی ہے حدیث قدسی؟ یعنی ہم زندگی کے اندر بسا اوقات بہت سارے تصورات اور بہت ساری چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور اس کو بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی موقع نہیں ہوتا کہ توقف کر کے رک کے اس کا جائزہ لیں کیا چیز ہے. یعنی حدیث ایک لفظ ہے، قدس ایک لفظ ہے. تو حدیث قدسی کیا چیز ہوتی ہے؟ حدیث قدسی جو ہے وہ کیا کسی دوسرے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے؟ حدیث قدسی اور عام حدیث میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ حدیث قدسی لوگوں کا رکھا ہوا نام ہے،
ان تاریخی روایات کے بارے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں. اچھا. یعنی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے کل خواب دیکھا اور خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں جگہ پر لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور میں نے جواب میں یہ کہا. تو اللہ سے منسوب جو بات کی جاتی ہے اس کو جن روایات میں نقل کر دیا جائے ان کو حدیث قدسی کہہ دیا جاتا ہے. یہ حدیث قدسی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے, تو کیا قرآن مجید نے ہمیں کہیں پابند کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اگر وہ روایت آ جائے جس کو لوگ بیان کر رہے ہوں, خبر واحد کے اصول پہ بیان کر رہے ہوں, اور اس میں اللہ سے منسوب کوئی بات ہو تو گویا وہ قرآن مجید برابر ہو جائے گا. تو میں مختصراً چیز بیان کرنا چاہتا ہوں حدیث کے بارے میں نے ابتدا میں بھی عرض کی تھی کہ دین اللہ تعالیٰ نے محکم اور قطعی صورتوں میں ہم تک پہنچایا ہے, اور وہ قرآن مجید اور سنت متواترہ یعنی لوگوں کے عملی کنسنسس سے ہم تک پہنچا ہے. جو سنت ہے اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بتایا کہ آپ نے بھی اسی ابراہیمی ٹریڈیشن کو فالو کرنا ہے. انتبع ملت ابراہیم حنیفہ. نماز آپ نے شروع نہیں کی, روزہ آپ نے شروع نہیں کیا, حج آپ نے شروع نہیں کیا, یہ سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے. اس کے اندر کوئی کمی تھی, اس کے اندر لوگوں نے کوئی زیادتی کی, اس میں آپ نے کوئی اصلاح کی, کوئی تجدید کی, کوئی اضافہ کیا, یہ آپ کا منصب ہے اور پھر آپ نے اس کو آگے جاری فرما دیا. دین کا کانٹینٹ اور دین کے سورسز یہ دو چیزیں ہیں. اس کے بعد رہ گئی روایات. میں نے روایات کے بارے میں ابتدا میں 3 باتیں عرض کی تھی, دہرا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ایک دین کے اتنے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے حالات زندگی, آپ کے روزمرہ, آپ کے خور و نوش, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی مختلف مسائل کے اندر مختلف موقعوں کے اوپر لاہ عمل, آپ کی ترجیحات, آپ کی پسند ناپسند, یہ سب کچھ کا تاریخی ریکارڈ ہم تک پہنچ چکا ہے. گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں, ان کا ہم سے جس کو کہتے ہیں دنیا سے رخصت ہو جائے, لیکن ہم غائبانہ طور پہ گویا ان کی مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں, ان کے حالات زندگی جان لیتے ہیں. لیکن کیا ان حالات زندگی سے, ان واقعات سے لوگوں نے جو ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں, ان سے کیا دین کے اندر کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کچھ سوالات ہیں, ان کا جواب دینا پڑے گا ہمیں کہ کیا اللہ کے رسول دین کو 1 صحابی, 2 صحابی, 3 صحابی, 4 صحابہ کے کان میں کہہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے, اور گویا آدھی ادھوری بات قرآن میں بیان کر دی جو پوری امت میں محفوظ ہے, اور آدھی بات جو ہے وہ کسی شخص کو بتا دی اور اس نے آگے کسی محدث کو بتا دی اور اس محدث نے کتاب میں لکھ دی. تو گویا ہماری دین جو ہے اور دینی علم جو ہے وہ ان غیر محکم ذریعوں سے ہم تک پہنچا ہے. نہیں, دین اللہ نے بہت قطعی اور محکم اور مضبوط ذرائع علم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے, اور وہ قرآن مجید جس کو امت کے اجماع اور تواتر نے اور سنت متواترہ اس کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. بخاری ہو, مسلم ہو, مسند احمد ہو, طیالسی ہو, سنن ابن ماجہ ہو, نسائی ہو, حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو, اس کتاب کے اندر جو بات بھی لکھی ہوئی ہے اس کو محدثین کے بیان کردہ جو اصول ہیں, اور وہ اصول عقل کے بھی بالکل مطابق ہیں, ان کے اوپر پرکھا جائے گا, ان کے اوپر دیکھا جائے گا کیا وجہ ہے کہ بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں, مسلم اس کو قبول نہیں کرتے. تو گویا کہ صحیح مسلم کے جو مصنف ہیں وہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں, نہیں, وہ اس حدیث کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے, وہ اس تاریخی ریکارڈ کی اس اتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حدیث کے ہمارے پاس 1400 سے زیادہ مصادر موجود ہیں. اگر حدیث بھی قرآن مجید کی طرح منتقل ہوئی ہے تو سب کو برابر روایتیں نقل کرنی چاہیے جیسے سب برابر قرآن مجید نقل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے ایک کام کو منتقل کیا ہے, اس کام کو جب پرکھا گیا, اس کام کو جب دیکھا گیا تو اس کے اندر بہت سارے عقلی سوالات پیدا ہوئے. ان عقلی سوالات اور اصولوں کو سامنے رکھ کے محدثین نے کتابیں مرتب کی ہیں, ان کا ہم جائزہ لیں گے. دین کی اگر ان میں کوئی بات بیان ہوئی ہے تو ڈھونڈیں گے کہ وہ اصل دین میں کہاں بیان ہوئی ہے, اس کا اصل دین سے کیا لنک ہے, کیا ربط ہے. اور اگر ہمیں وہ ربط نہیں ملے گا تو یہ باتوں کی ذمہ داری اللہ کے رسول پہ نہیں ہے, لوگوں پر ہے, لوگوں نے بیان کی ہے. اور اگر ہمیں اس کی کوئی توجیہ نہیں کر پائیں گے تو ہم قرآن مجید کا استخفاف نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دو, یہ اللہ کی کتاب نے یہ بات ادھوری بیان کی تھی, اصل بات تو یہ تھی. بلکہ ہم لوگوں کی بیان کردہ ان تاریخی روایات کی تعویل کریں گے اور ان کے اوپر سوال اٹھائیں گے. جی بالکل, بہت شکریہ. محمد حسن الیاس صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں پر اسٹوڈیو میں. آپ داماد ہیں حامدی صاحب کے. حسن صاحب, تھوڑا سا مجھے اس ایونٹ کے بارے میں ذرا سا بتا دیں, یہ جو 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہوگا, کیا کیا ہے اس میں, تھوڑا سا ذرا ہمارے سارے سامعین اور ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیے, گاندھی صاحب دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں, جاتے ہیں, اور ان کے دنیا بھر میں سفر کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ ان سے کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں, ان کے نقطہ نظر کو جاننا چاہتے ہیں, براہ راست ان سے گفتگو کریں, ان کی باتوں کو سنیں, سمجھیں. اگر کوئی لوگوں کا استدلال ہے, کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے, شائستگی کے ساتھ ان تک پہنچائیں. اور وہ ہمیں وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں کہ وہ ایک دین کے اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں. وہ اپنے بارے میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ میاں نے حق بات اور سچ بات ان کو القاء اور الہام کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے, بلکہ وہ مذہب کے ایک ٹیچر کے طور پہ, ایک طالب علم کے طور پہ چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. تو وہ یہاں کینیڈا بھی تشریف لا رہے ہیں. میسیساگا میں ان کا ایونٹ ہے, پورٹ کریڈٹ کے اندر, اور اس ایونٹ کے اندر 4 بجے سے لے کر انشاءاللہ
3:30 بجے سے 7 بجے تک لوگ ان سے سوالات کریں گے. لوگوں کی آمد کا سلسلہ 3 بجے شروع ہو جائے گا. اچھا. اور ان سے براہ راست سوال کیے جائیں گے. جو آدمی کوئی بات کرنا چاہتا ہے, سوال کرنا چاہتا ہے, ان سے ملنا چاہتا ہے, ان کی کتب وہاں پر موجود ہوں گی. اچھا. اور ان کی کتب پر ان سے کوئی مثال کے طور پہ کوئی نصیحت لکھوانا چاہتا ہے. بس اوقات بہت سارے لوگ ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں, ان سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے امکانات اور ساری جو سہولیات ہیں وہ وہاں پر مہیا کی جائیں گی. 6 تاریخ کو یہ پروگرام ہے انشاءاللہ, اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم وہاں آئیں اور اپنے اشکالات, اپنے سوالات غامدی صاحب کے سامنے پیش کریں. جی بالکل. اور سامعین آپ کو نمبر دے دیتے ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں فور ٹکٹس کے لیے, کیونکہ اب صرف 50 ہی ٹکٹیں بچی ہیں, 450 سولڈ ہو چکی ہیں. آپ کال کر لیجیے گا ملک فیصل کو, جن کا نمبر ہے 438-923-7829 438-923-7829 پر آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہمارے پاس اس وقت 4 کالرز ہیں, بس آپ سے معذرت کے ساتھ کہ بس ہم 4 کالرز ہی لے سکیں گے کیونکہ ٹائم کی بھی ہمارے پاس تھوڑی سی کمی ہے. اور بس ریکویسٹ یہی ہے کہ مختصر سوال اور اپنا نام ضرور بتائیے گا. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں اے پہ ہوں. ہاں جی آپ ایئر پر ہیں. اچھا میرا نام احمد ہے, میں کافی دیر سے ہولڈ پہ تھا. تھینک یو, آپ نے میری کال لے لی. بہت شکریہ. جی جی. اور ان کو بھی السلام علیکم. میں بہت ان کا فین ہوں غامدی صاحب کا. میں ایونٹ پہ بھی جا رہا ہوں. میرا ایک کوئک کویسچن ہے. جی جناب فرمائیے. جی میرا کویسچن ہے کہ جب مثال ہے ڈے آف ججمنٹ کے بعد جب جنت اور دوزخ کا مثال کے طور پہ فیصلہ ہو جائے, مگر کوئی شخص اگر مثال اس کو مرزا غالب پسند ہے شاید, تو وہ دوزخ میں اگر خدا نہ خواستہ اور وہ جنت میں ہے تو وہ کہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ رہنا, کہ ان کو پیش کیا جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. باقی میرے سوال 1-2 ایونٹ پہ ہوں گے. تھینک یو. جی جی بہت شکریہ احمد صاحب. آپ کے سوال کا بہت شکریہ, اور آپ کی اس اظہار محبت کا بھی کہ آپ فین ہیں, کیونکہ اب تک جتنے لوگوں نے فون کیا ہے وہ بہت زیادہ فین لگتے ہیں. وہ زیادہ فین ہے. اور ان کو بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ جو اوپن فورم ہوتا ہے, آپ کو بات کرنے کا حق تھا, آپ نے اختلاف کا اظہار کیا, آپ شائستگی سے بھی کر سکتے تھے, آپ جس کو آپ کہتے ہیں سنجیدگی سے بھی کر سکتے تھے, لیکن چلیں آپ کا یہ حق ہے. اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے صاحب ہیں, ان کو ہماری بات میں اگر کوئی وزن معلوم ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا. اور آپ کو اگر ہم دونوں کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہے آپ کا کہ ہم دونوں کسی غلط رستے پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو عصر کی نماز کا وقت ہے, ہم دونوں کی اصلاح کے لیے خیر کے لیے دعا کریں, اپنا استدلال ہم تک پہنچائیں, اور ہم آپ کو اپنا محسن سمجھیں گے اگر آپ ہمارے کسی غلط نقطہ نظر کی تصحیح کر دیں. بھائی آپ کا سوال تھا مرزا غالب کے بارے میں, تو آپ نے پہلے یہ کیوں سوچ لیا کہ مرزا غالب کو اللہ میاں جہنم میں بھی ڈالیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ جنتی میں آپ کو مل جائیں. جنت کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جنت جو ہے ان منطقی مفروضوں اور ان جس کو آپ کہتے ہیں الجھنوں کا نام نہیں ہے. جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ, وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے, جس چیز کی تم خواہش کرو گے. تو آپ کی خواہشات کی تکمیل کا بندوبست اللہ نے وہاں کیا ہوا ہے. اور مثال کے طور پہ اگر مثال کے طور پہ کسی صاحب کو آپ پسند کرتے ہیں, وہ وہاں نہیں ہے, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک شخص کو ویسے ہی بنا کر آپ کی جو حصے جمالیات ہے اس کی تسکین کا سامان کر دیں. تو اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. ہم ہوتا کیا ہے, ہم اپنے معیار اور اپنے پیمانوں پہ اللہ کو پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جہنم میں ہے تو جنت میں کیسے آ سکتا ہے. بھائی یہ میرے آپ کے لیے مشکل کام ہے, اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں. تو جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی آپ خواہش کریں گے. بہت شکریہ. بس میرا خیال ہے ایک آدھ کال ہم لے سکیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام کیسر ہے اور میرا سوال یہ ہے حسن صاحب سے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جسم انسری کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا گیا یا کہ وہ نیچرل ان کی ڈیتھ ہوئی؟ پلیز اس کے بارے میں بتا دیں. جی بہت شکریہ. آج کا پروگرام لگتا ہے سیدنا مسیح کے حوالے سے کوئی خاص, وہ بس ڈائریکشن ادھر چلنی شروع ہو جاتی ہے نا, ہماری سوچ کا دائرہ جو ہے پھر وہیں پہ چل پڑتا ہے. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد جس وقت تک ان کا مشن مکمل نہیں ہو جاتا وہ اللہ کی امان میں ہوتے ہیں, اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں. کوئی شخص ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. بالکل یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ مکہ کے اندر جب آپ نے دعوت دی تو لوگوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. تو اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف سے امان میں ہوتے ہیں, پناہ میں ہوتے ہیں, جب تک کہ وہ اپنا مشن مکمل نہ کر لیں. جب ان کا مشن مکمل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اما نرینک بعد الذی نعدہم, یا ہم تمہیں تمہاری زندگی میں وہ نتیجہ دکھا دیں گے, او نتوفینک, یا ہم تمہیں وفات دے کے اپنے پاس بلا لیں گے, اور جو نتیجہ ہے وہ ہم زمین پہ ظاہر کر دیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زمین پر غلبہ اور اقتدار عطا فرماتا ہے. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ سیدنا مسیح کے معاملے میں سیدنا مسیح کو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میسر نہیں آ سکی کہ جن کے ساتھ آپ ہجرت کرتے ہیں, اور ہجرت کے بعد اس قوم میں عذاب آتا. چند لوگ تھے. سیدنا مسیح کو جس وقت قتل کرنے کی کوشش کی ان منکرین نے, تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اللہ کا رسول زمین پر موجود ہے, وہ رسول کہ جس کے ذریعے انہوں نے اتمام حجت کیا ہے, اور اتمام حجت کے بعد اب اس قوم پر عذاب نافذ کرنا ہے, اس رسول کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس رسول کی کوئی توہین کرے, اس رسول کو کوئی مار دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں کسی نے قتل نہیں کیا, نہ تمہیں کسی نے سلیب دی, بلکہ انی متوفی کا, ہم نے تمہیں موت دی.
वराफ़िउ का इलैया, और अपनी तरफ उठा लिया। तो सैयदना मसीह को अल्लाह ताला ने मौत दी और अपनी तरफ बुला लिया। जब उन्होंने अपनी तरफ बुला लिया तो अब लोगों को वहाँ पर ये शुबा हुआ, जिसका बयान बाइबल में भी मिलता है, बरनबास की इंजील में, कि लोग इस तरद्दुद में पड़ गए कि क्या ये वही शख्सियत थी जिनको हमने सलीब दी है कि नहीं दी, और इसी तरद्दुद का वो इजहार करते रहे। तो गोया अल्लाह ने अपने रसूल को लोगों के हाथों और लोगों के ज़रिए किसी तकलीफ़ और किसी ईज़ा रसानी से बचाते हुए अपनी अमान में लेके अपनी तरफ बुला लिया। अब जब बुला लिया तो लोग ये कहते हैं कि बुलाने के बाद तो वो दोबारा आएंगे ना, तो ये दोबारा आने की लोगों को दलील देनी चाहिए। बुलाना तो कुरान मजीद में सख्त है, तवफ़्फ़ा का मतलब हर कोई जानता है, मारूफ अरबी के अंदर मौत देना होता है। अगर ये किसी मजाजी मफहूम में है तो इसके लिए अरबी ज़बान को तब्दील करना पड़ेगा, और अगर सैयदना मसीह को भेजना ही था तो ये इतनी बड़ी खबर है कि इसको लोगों की शकल पे छोड़ दिया गया कि वो तवफ़्फ़ा का एक मजाजी मफहूम बरामद करके इससे सैयदना मसीह की आमद सानी का एक फ़लसफ़ा दीन इस्लाम में जो क़यामत तक के लिए है वो बरामद करेंगे। कुरान मजीद इससे खाली है। तो सैयदना मसीह को अल्लाह ताला ने मौत दी और अपनी तरफ बुला लिया। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और सामीन बहुत माजरत के साथ कि आपकी सारी ये हमारी लाइनें इस वक्त क्लैश कर रही हैं, हम आपकी कॉल्स नहीं ले सकेंगे। और साथ साथ ये जो आपके जितने भी सवाल हैं ना, ये हामदी साहब फ्राइडे को हमारे साथ होंगे 4 बजे, तो आप ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। ये प्रोग्राम जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे फेसबुक के ऊपर, हमारे टीवी के ऊपर भी आएगा, आपसे बस माजरत के साथ। और हसन साहब आपसे भी हम अगर किसी बात के ऊपर आपका दिल आज़ारी हुई, कुछ हुई, तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। बिल्कुल, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आखिर में, इस पर किसी माजरत की बात नहीं है, इसलिए कि लोगों का जो नुक्ता नज़र है, लोगों के जो जज्बात हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जज्बात का आपसे बढ़ के मैं तर्जुमान, बहुत मैं रिवायती मजहबी जो फ़िक्र है उसकी कोख में, उसकी आगोश में मेरी परवरिश हुई है। मैं इन्हीं नुक्ता नज़र को बहुत लंबे अरसे तक ना सिर्फ ये कि मानता चला आया हूँ, इसकी तरवीज भी की है, और बल्कि इससे सख्त लबो लहजे में गांधी साहब के अफकार पर तनकीद भी करता चला आया हूँ। मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ, आपके इस रद्द-ए-अमल और गुस्से को समझ सकता हूँ, इसलिए कि हमारे उलमाए इकराम ने, हमारे उम्मत के जलील क़दर बुजुर्गों ने, और हमें उन सब की इज्जत करनी चाहिए, वो हम सब के बुजुर्ग हैं, हमें उनसे इख्तलाफ है, उन्होंने आप लोगों को या आप हजरात को यही बयान किया, यही बताया है कि जो उनकी फिक्र है, जो उनका नुक्ता नज़र है, वो दुरुस्त बात है। हम आपको इस बात की दावत देते हैं, इस तरफ बुलाते हैं कि देखिए खुदा का दीन है, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, वो कुरान मजीद है, वो सुन्नत मुतवातिरा है। और दूसरा, इंसानों की मजहबी फिक्र है, उलमा का नुक्ता नज़र है। वो नुक्ता नज़र में अगर इख्तलाफ नहीं हो सकता तो ज़रा खुद से सवाल कीजिए कि क्यों फिर इतने नुक्ता नज़र बन गए, क्यों इमाम शाफी ने इख्तलाफ किया है, क्यों इमाम हनीफा यहाँ मौजूद रहे थे, क्यों इमाम मालिक का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था, क्यों अहमद बिन हम्बल ने एक नई बात की। अगर इख्तलाफ नहीं हो सकता था तो हमारी उम्मत की जो इल्मी तारीख है, जो तुरास है, वो भी ये बता रही है, और वो बड़ी जिंदा, बड़ी जावेदा और बड़ी ही रोशन तारीख है। उसके अंदर हमेशा से अहले इल्म शाइस्तगी के साथ, संजीदगी के साथ इल्मी उसलूब में इख्तलाफ करते चले हैं। मुझे उन तमाम लोगों से दिली हमदर्दी है, और मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह के यहाँ आपके जज्बे की बहुत कदर कीमत है, क्योंकि आप जिस चीज़ को हक समझ रहे हैं उसका इजहार कर रहे हैं। आपकी नज़र में इस वक्त एक बातिल नुक्ता नज़र, एक फासिद नुक्ता नज़र का हामिल आदमी यहाँ बैठा है, और आप इसको अपनी दीनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उसको रोकना चाहिए। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह आपकी इस नीयत का आपको यकीनी तौर पर अजर देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हैं आपके हसन साहब, आप ऑल द वे आए।